میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ کی ذات اقدس ایسی کہ آپ ایسی کمالات سے متصف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی وجہ سے آپ کا نام ہی جو ہے تو محمد پڑ گیا کہ جو ایسے کمالات کا مالک ہے کہ اس کے ان کمالات کو دیکھتے ہوئے اس کی بار بار اور بکثرت اس کی تعریف کی جائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی تعریف کرنے کا یوں حق ادا کیا کہ آپ کا نام ہی احمد پڑ گیا کہ آپ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اور آپ سے اچھی اللہ رب العزت کی کسی نے تعریف بیان نہیں فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک عظیم عنوان ہے، ایک عظیم جو ہے تو یہ باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جس حصے کو بھی، جس گوشے کو بھی لے لے، آدمی راہیاب ہو جائے اور اس کے لیے وہ مشعل راہ بن جائے اور وہ اس کے لیے یعنی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ ویسے بھی کسی کہنے والے نے کہا کہ ذکر حبیب کب کم ہوتا ہے وصل حبیب سے، کہ چاہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہو، اللہ اپنے فضل کرم سے جنت کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائیں گے، جیسا کہ اپنے دیدار سے اللہ رب العزت مشرف فرمائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم اپنے حبیب کا تذکرہ دنیا کے اندر کرتے ہیں تو یہ ذکر حبیب وصل حبیب سے جو ہے تو کچھ کم نہیں ہوتا، جو کہ ایک عاشق کو اپنے محبوب سے وصل کے اندر لطف اور مزہ آتا ہے، وہی لطف اور مزہ ایک عاشق کو اپنے حبیب کا تذکرہ کرنے کے اندر بھی آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کچھ مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لکھنے والوں نے بکثرت لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ مصنفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے کا انہیں جو فائدہ ہوا وہ فائدہ یہ کہ جہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لکھ کر کے محفوظ کر دیا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان 5 لاکھ مصنفین کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑ گئی، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ محفوظ، تو اللہ رب العزت نے آپ کی سیرت مبارکہ لکھنے والے کی سیرت کو بھی خود محفوظ کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مصنف اور مؤلف نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا، تو چونکہ ہو سکتا ہے اس کتاب کو، تصنیف کو اور تالیف کو دیکھ کر کے کوئی کیچڑ اچھال سکتا ہے اس مصنف کے اوپر کہ یہ تو خود ہی خراب آدمی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس کی بات حجت نہیں۔ اس وجہ سے جب اس مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا تو دنیا والوں نے اس مصنف کی بھی سیرت کو پیش نظر رکھا اور اس کو بھی دنیا والوں کے سامنے اجاگر کیا کہ اس شخص کی بات حجت ہے، یہ خود جو ہے تو یہ آدمی یعنی ستودہ صفات ہے، یہ آدمی ثقہ راوی ہے، قابل اعتماد ہے، یہ راست گو ہے، یہ سچا آدمی ہے۔ اس کی باتوں کے اوپر دنیا والوں نے اعتماد کیا، لہذا اس نے اپنی سیرت کی لکھی ہوئی کتاب میں جو کچھ لکھا وہ سب کے سب جو ہے تو سچ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا تو آپ کی سیرت کو لکھنے کی برکت سے اللہ نے ان کی بھی سیرت کو اور سوانے کو محفوظ کر لیا۔ گویا کہ یہ صرف اور صرف اہل اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے نبی کی سیرت محفوظ ہے، بلکہ ہمارے نبی کی سیرت جنہوں نے لکھا، جن 5 لاکھ مصنفین نے، ان کی سیرت بھی جو ہے تو محفوظ ہے۔ بلکہ پوری کائنات کے اندر حضرت آدم سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہونا ہے، چاہے وہ انبیاء ہو یا غیر انبیاء ہو، اگر کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی سیرت مبارکہ از اول تا آخر، الف سے لے کر کے یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک، شروع سے لے کر کے اخیر تک اگر وہ محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔
پوری کائنات میں آقا نامدار علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ملے گی کہ جس کی سیرت مبارکہ کو، سوال حیات کو اس طرح سے محفوظ کر لیا گیا ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو محفوظ کر لیا گیا۔ اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کھل کر کے سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کو پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی سیرت اس طرح سے محفوظ ہو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، باوجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی بھی ایک قوم یہود دنیا کے اندر آج بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ایک بڑی قوم عیسائی آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن ان اقوام نے اپنے انبیاء کی سیرت کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا، حفاظت والا وہ معاملہ نہیں کیا جو کہ امت محمدیہ نے کیا۔ در حقیقت امت محمدیہ نے کیا کیا؟ وہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اور وعدہ اپنے سر لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ اور یاد رکھے ایک علمی بات علماء کے کام کی، انشاءاللہ آپ بھی اس کو سمجھیں گے کہ عبارت النص سے یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے اور ابدالآباد تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے رکھا۔ اور یہ بھی بڑی حقیقت ہے کہ جیسے عبارت النص سے قرآن کی حفاظت ثابت ہوئی، دلالت النص سے حدیث کی حفاظت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث وہ قرآن مجید کی شرح ہے، قرآن مجید کی شرح ہے۔ قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا احادیث کے بغیر، احادیث کو نہیں سمجھا جا سکتا فقہ کے بغیر۔ تو جس طرح سے متن محفوظ، اسی طرح سے شرح بھی محفوظ۔ اور اب آپ بولو کہ بیچ میں حدیث کی بات کہاں سے آ گئی؟ ارے اصل سیرت تو حدیث شریف ہی ہے، اصل سیرت تو حدیث شریف ہی ہے، اس لیے کہ سیرت تو حدیث کا ایک جز ہے، حدیث تو ایک کلی ہے، اس کے تحت متعدد ابواب آتے ہیں، اس کے تحت متعدد چیزیں آتی ہے۔ من جملہ ان احادیث میں سے ایک باب ہوتا ہے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سیرت تو اس کا ایک جز ہوا۔ تو جب حدیث محفوظ تو سیرت کے سارے اجزاء، حدیث کے سارے اجزاء، من جملہ ان اجزاء میں سے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ، اس کو جو ہے تو کسی طریقے سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بدلا جا سکتا، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تحریف کی جا سکتی نہ تصحیف کی جا سکتی ہے۔ کوئی موافق اور مخالف کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ اب آگے ہم بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ایک قیمتی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آپ کی سیرت مبارکہ کو ہم 4 حصوں کے اندر بانٹ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو 4 حصوں کے اندر بانٹ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پہلا حصہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے کا حصہ ہے۔ اس کا کیا مطلب میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ولادت مبارکہ سے پہلا حصہ، اس کے بعد ولادت مبارکہ سے لے کر کے بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا حصہ، یہ دوسرا حصہ ہوا۔ تیسرا حصہ، تیسرا جز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت اور رسالت سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے تک، یہ تیسرا حصہ ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا حصہ، یہ 4 اجزاء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے۔ ولادت مبارکہ سے پہلے والا، ولادت سے لے کر کے بعثت تک، بعثت سے لے کر کے وفات تک، اور پھر آپ کے پردہ فرما جانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے یہ 4 اجزاء ہوئے۔ جو پہلا جز ہے ولادت مبارکہ سے پہلے والا وہ بھی محفوظ،
جو ولادت سے لے کر کے بعثت تک ہے وہ بھی محفوظ، اور جو بعثت سے لے کر کے وفات تک ہے وہ بھی محفوظ، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک آپ کی سیرت مبارکہ کلی طور پر محفوظ۔ کوئی جز ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ہاتھ جھٹک دے کہ ہم کو معلوم نہیں، کوئی جز ایسا نہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ پورے طور پر محفوظ۔ ولادت مبارکہ سے پہلے سیرت مبارکہ کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے تو آفتاب اپنے طلوع ہونے سے پہلے اپنی روشنی کو دنیا کے اندر بکھیر دیتا، چاہے ابھی طلوع نہ ہوا ہو لیکن طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنی روشنی کو دنیا کے اندر بکھیر دیتا ہے، اور اجالا دنیا کے اندر ہونے لگتا ہے، ظلمتوں کو جو ہے تو وہ چھانٹنے لگتا ہے۔ پھر یکایک جو ہے تو سورج یکایک طلوع ہو کر کے وہ کلی طور پر اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ظلمت کڑے سے نکالنے کے لیے ایسے بہت سارے امور ظاہر فرمائے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان قریب آفتاب رسالت کی کرنیں دنیا کے اندر ظاہر ہوگی۔ اسے کہا جاتا ہے ارحاسات، اس کو اصطلاح میں ارحاسات کہا جاتا ہے، یعنی وہ امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے دنیا کے اندر ظاہر ہوئے۔ چنانچہ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے ایک بڑا واقعہ دنیا کے اندر رونما ہوا، اور وہ واقعہ ہے واقعہ فیل۔ سورہ فیل کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے یا 52 دن پہلے یا 55 دن پہلے یہ واقعہ دنیا کے اندر رونما ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہاتھیوں سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا پیش خیمہ تھا۔ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اس جگہ پر اس عظیم ہستی کا ظہور ہونا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی تخریب کاری کرے؟ مکہ مکرمہ کے اندر تو اس عظیم ہستی کا وجود ہونا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کو آباد کیا گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا وہ پیش خیمہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے حضرت آمینہ کا خواب دیکھنا، عبد المطلب کا خواب دیکھنا۔ عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا۔ عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا کا نام ہے۔ عبد المطلب نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ سیرت کے اندر، سیرت مصطفیٰ کے اندر یہ خواب لکھا ہوا ہے، عجیب و غریب خواب۔ اس کو آپ جو ہے تو سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ وہ خواب یہ دیکھا کہ ان کی پشت سے، ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر جو ہے تو نکلی، ایک سکلی یعنی زنجیر نکلی، اور وہ زنجیر جو ہے تو مشرق کی طرف بھی پھیلتی چلی گئی، مغرب کی طرف بھی پھیلتی چلی گئی، شمال کی طرف بھی، جنوب کی طرف بھی پھیلتی چلی گئی، آسمان کی طرف بھی جو ہے تو بڑھتی چلی گئی، زمین میں بھی جو ہے تو سب طرف پھیل گئی، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ زنجیر ایک درخت بن گئی، ایک درخت بن گئی، اور اس درخت کے اوپر بے شمار پتے ہیں، اور ہر پتا اتنا پر رونق ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے آفتاب کی روشنی بھی پھیکی ہے۔ عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھا تو اس خواب کو اس نے معبرین کے سامنے، عبد المطلب نے اس خواب کو معبرین، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کے سامنے اس خواب کو جو ہے تو بیان کیا۔ اس خواب کے اندر عبد المطلب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ جو درخت ہے، اس درخت کے اوپر جب بے شمار پتے ہیں جو بہت زیادہ روشن ہیں، تو کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جو اس درخت سے بالکل چمٹ رہے ہیں اور پروانہ وار اس کے اوپر جو ہے تو ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ہر ایک جو ہے تو اس درخت کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن ایک خوبصورت نوجوان ہے کہ جو ان کو پیچھے دھکیلتا ہے، ان کو جو ہے تو وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور ان کو اس درخت کے قریب نہیں آنے دیتا۔
عبد المطلب نے یہ خواب جب معبرین کے سامنے بیان کیا تو معبرین نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ عبد المطلب مبارک ہو، آپ کی پشتوں سے نور نبوت ظاہر ہوگا، آپ کی نسل کے اندر ایسا مولود مسعود پیدا ہوگا کہ جس کے اوپر ایمان لانے والے مشرق میں بھی ہوں گے، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، اور جس کی رحمت برکت آسمان تک پہنچے گی، زمین کے اندر جو ہے تو پھیل جائے گی، ہزار لوگ جو ہے تو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے تو اسے روکنا چاہیں گے اس کے مشن سے، لیکن وہ ان کو اپنے روکنے کے کام کے اندر کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ تو گویا کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی رشتہ ہمارا ہے، اور اسی روحانی رشتے کو گویا کہ درخت کی شکل کے اندر دکھایا گیا، اور غالباً درخت کی شکل میں اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی۔ 13ویں پارے کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے، اس تفصیل کے اندر نہیں جانا ہے۔ البتہ اسی خواب کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ہمارے اکابرین کے اندر، بزرگوں کے اندر اور اولیاء کرام کے اندر ایک بڑے ولی کامل حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اولیاء کے اندر ایک ولی امی ہے۔ یہ ولی امی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بچپن میں جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو عجیب ماجرا ان کے ساتھ ہوتا تھا کہ مکتب کے اندر جب یہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آنکھوں سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، باقی ساری چیزیں ان کو دکھائی دیتی تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے سامنے یہ بات آئی کہ اس بچے کا یہ ماجرا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بڑے آدمی تھے، چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی جانب سے علم عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ حضرت سید احمد شہید کو اگر کسی کو پڑھنا ہو تو ان کی سیرت پر لکھی بھی 2 کتابیں ہیں، ایک سیرت سید احمد شہید جو علامہ ابوالحسن ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، دوسرا تحریک سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ سید احمد شہید ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان سے انگریز کو بھگانے کے لیے سب سے پہلے جہاد کیا، سب سے پہلے علم جہاد کو انہوں نے بلند فرمایا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ سکھ لوگ بیچ میں خارج ہو گئے، مزاحم ہو گئے، بالا کوٹ کی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ شہید ہو گئے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجلس کے اندر ایک مضمون بیان کر رہے تھے، اور وہ مضمون یہ بیان فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے انہوں نے تو یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے دھاگے نکل رہے ہیں، اور وہ دھاگے کائنات میں جتنے مومنین پائے جاتے ہیں تمام مومنین کے سینوں سے جو ہے تو ملے ہوئے ہیں، تمام مومنین کے سینوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی مثال میں اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے موبائل کا ایک ٹاور ہوتا ہے، اس ٹاور سے شعاعیں نکلتی ہے جس کو ہم رینج بولتے ہیں، شعاعیں نکلتی ہے اور وہ شعاعیں اور وہ رینج موبائل تک کے جو ہے تو پہنچتی ہے۔ چنانچہ جب اس ٹاور سے نکلنے والی شعاعیں موبائل سے ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کہ موبائل میں رینج ہے اور موبائل کام کرتا ہے، اور وہ شعاعیں اگر موبائل تک کے نہ پہنچے، رینج موبائل کو نہ ملے تو موبائل کام نہیں کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حضرت سید احمد شہید نے تو اس وقت دھاگا کہا تھا، لیکن آج ہم کو سمجھنا آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہدایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدر انوار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر انوار ہے کہ انوار باری تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے لے کر کے نور ایمان اور ایمان کی شعاعیں تمام مومنین کے قلوب کے اندر پہنچتی ہے۔ چنانچہ جس مومن کا قلب
اور جس شخص کا قلب کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کی شعاعیں پہنچتی ہے، اس کو فائدہ ملتا ہے۔ اور جس کا دل بند ہوتا ہے، جیسے کافر، جس کا دل بند ہوتا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت سے اس کو کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچتا ہے۔ جیسے جس آدمی نے موبائل چالو رکھا ہوگا، موبائل کے اندر شعاعیں پہنچے گی، جس نے موبائل بند کر دیا تو ایسی صورت کے اندر قصور اس کا اپنا ہے، ان شعاعوں کا اور اس ٹاور کا کسی طریقے سے کوئی قصور نہیں۔ تو حضرت سید احمد شہید نے یہ مضمون بیان کیا۔ ان کی مجلس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہنے لگا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے سینے سے دھاگے نکل رہے ہو اور تمام مومنین کے قلوب سے جو ہے تو جڑے ہوئے ہو، میں اس کو نہیں مانتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو کہتے کہ نہیں مانتے۔ عقل کے ترازو کے اندر شریعت کی باتوں کو تولتے ہیں، عقل میں نہیں آیا تو انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ عبداللہ نہیں ہوتے، عبدالعقل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے، یہ عقل کے بندے ہوتے ہیں کہ عقل شریف میں آیا تو مانا، عقل شریف میں نہیں آیا تو نہیں مانا۔ حالانکہ یہ یاد رکھے اس جملے